السلام علیکم۔ جس روح سے آپ کا نکاح لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے، وہ ابھی بھی کسی نہ کسی موڑ پر آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ کوئی قصہ نہیں، یہ خود حدیث میں بیان ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 40 دن کا ہوتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور اس فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے: اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے بڑے فیصلے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی لکھے جا چکے ہوتے ہیں، اور انہی لکھے ہوئے فیصلوں میں وہ رشتہ بھی شامل ہے جو آپ کے نصیب میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ روحیں لشکر کی طرح ہوتی ہیں، جو آپس میں پہچانی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں، اور جو انجانی ہوتی ہیں وہ دور رہ جاتی ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روح کا ایک دوسری روح سے تعلق ہونا کوئی اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی آپ کو کوئی انسان پہلی ہی ملاقات میں ایسے لگتا ہے جیسے آپ اسے برسوں سے جانتے ہوں۔ یہ محسوس ہونا بلا وجہ نہیں ہوتا، یہ اسی پرانی پہچان کا اثر ہوتا ہے جو روح کی دنیا میں ہو چکی تھی۔ مگر اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ ہر اچھا لگنے والا رشتہ حلال یا صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے ہر معاملہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی پرکھنا ضروری ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر وہ رشتہ ابھی تک کیوں نہیں ملا؟ اس کا جواب اگلا حصہ دے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا: کوئی مصیبت زمین میں یا خود تمہارے نفس میں نہیں آتی مگر وہ ایک کتاب میں لکھی جا چکی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یہ آیت صرف مصیبتوں کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر فیصلے کے لیے ہے، جس میں رشتے بھی شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ ابھی تک نہیں ملا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ نے بلا دیا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارا رزق پورا نہ ہو جائے موت نہیں آتی، چاہے وہ تمہیں دیر سے ہی کیوں نہ آئے۔ یہ اصول رشتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ رشتہ بھی ایک قسم کا رزق ہے جو وقت سے پہلے نہیں ملتا۔ کئی لوگ اس انتظار میں مایوس ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید ان کے نصیب میں کچھ نہیں، مگر یاد رکھیں، جس طرح یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر غلام بنایا گیا، پھر قید میں ڈالا گیا، مگر آخر میں وہی یوسف علیہ السلام مصر کے عزیز بنے۔ یہ صورت یوسف میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جتنی مشکل راہ ہوتی ہے اتنا ہی عظیم انجام اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے۔ اب وہ حصہ سنو جو شاید آپ کو سب سے زیادہ سکون دے گا، کیونکہ اب ہم بات کریں گے اس وقت کی جب یہ رشتہ ظاہر ہوتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے جو لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے تو اللہ خود اسباب بناتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا: اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی اصول رشتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ جب وقت آتا ہے تو اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس انتظار میں سب سے ضروری چیز صبر اور دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وقت نہیں آتا تب تک اللہ سے مانگنا ہی تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اگر تمہارا رشتہ ابھی تک نہیں ملا تو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اور کسی مشکل سے بچا رہا ہو۔ جیسا کہ ہم نے پہلے حدیث میں پڑھا کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ آپ کی دعا کی جگہ آپ سے ایک اتنی ہی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ اس لیے ہر دیر کا مطلب محرومی نہیں ہوتا، بلکہ حفاظت بھی ہو سکتا ہے۔
اگر تم بھی کسی رشتے کے انتظار میں ہو اور دل کبھی کبھی مایوس ہو جاتا ہے تو یاد رکھو جو لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے وہ اپنے مقرر وقت پر ضرور ملتا ہے۔